الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له لا مثل له ولا مثال له لا والد له ولا ولد له أزلي أبدي أحدي صمدي فردي فريدي ديمومي لا أول له ولا آخر له لا ظاهر له ولا باطن له ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا سيد ساداتنا سيد عباداتنا شفيعنا كريمنا محبوبنا محبوب ربنا طبيبنا طبيب قلوبنا طبيب عيوبنا طبيب أجسادنا طبيب أرواحنا مرشدنا مخدومنا ملجانا ماوانا قائدنا قدوتنا آلانا اولانا مولانا محمد عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا وقال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد ان تعدوا نعمة الله لا تحصوها صدقت يا رب العالمين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما آج کی عظیم الشان کانفرنس برادر محترم جناب خلیل الرحمن فاروقی صاحب جناب عمر فاروق صاحب ان کی دعوت پر آپ احباب سے ملاقات کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کا اس بارونق بابرکت محفل میں بیٹھنا ذخیرہ آخرت بنائے۔ میں اپنے لفظوں کا آغاز کر رہا ہوں اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ بیدار رہیں گے بیدار، ذرا کہہ دیں سبحان اللہ۔ مجھ سے قبل محترم حافظ عبداللہ طاہری صاحب بڑے اچھے انداز میں سنا رہے تھے آپ کو اور آپ بڑے خاموشی سے سن رہے تھے۔ اگر یہی ذوق آپ نے میرے ساتھ رکھا تو پھر گفتگو تھوڑی مشکل ہو جائے گی۔ ایک دفعہ جو مومن بیٹھا ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ دیوبندی ہے، حنفی ہے، منفی ہے، جو مومن بیٹھا ہے دایاں ہاتھ اٹھا کے کہہ دے سبحان اللہ۔ اللہ آپ کی ذوق کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو مسکراتا رکھے۔ توجہ کیجئے گا، میں آغاز کر رہا ہوں اس ذات بابرکات کے نام سے آغاز جو ہر آغاز کا سبب آغاز ہے اور ہر انجام کا باعث انجام ہے۔ اللہ میں تیرے نام سے کرتا ہوں ابتدائے سخن، اللہ میں تیرے نام سے کرتا ہوں ابتدائے سخن۔ ضمیر کن سے اگاتا ہے جو زمین و زمن، شعائے لوہے خفی سے تراشتا ہے وجود، غبار کاف و قلم سے اجالتا ہے بدن، اسی کے دست قدرت سے جہاں بھر میں بٹتا ہے تمام صبح کا سونا، تمام رات کا دھن، اور وہی تو ہے جو ہواؤں کو دے کے اذن خرام سمندروں کی جبی پہ ابھارتا ہے شکن۔ وہی تو ہے جو ہواؤں کو دے کے اذن خرام سمندروں کی جبی پہ ابھارتا ہے شکن، اور مکان و لا مکان میں لائق حمد و ثنا تو ہے، فقط ہے بندگی تیری جہانوں کا خدا تو ہے۔
فقط ہے بندگی تیری، جہانوں کا خدا تو ہے، اندھیرے میں اجالے میں جو کچھ بھی ہے اسے دیکھتا تو ہے، تصور میں نہیں آتا تصور سے ورا تو ہے، تصور میں نہیں آتا تصور سے ورا تو ہے، اور دلوں میں راز پوشیدہ سبھی کے جانتا تو ہے، بڑا کوئی نہیں لیکن بڑوں سے بھی بڑا تو ہے، بڑا کوئی نہیں لیکن بڑوں سے بھی بڑا تو ہے، بھکاری ہیں سبھی تیرے، بھکاری ہیں سبھی تیرے، رزق کرتا عطا تو ہے، غریبوں بے نواؤں کا حقیقی آسرا تو ہے۔ کہہ دو ذرا سبحان اللہ۔ غریبوں بے نواؤں کا حقیقی آسرا تو ہے، اور یا رب تو ہی ملجا تو ہی ماوا ہے ہمارا، ایک تیرے سوا کون سہارا ہے ہمارا، یا رب تو ہی ملجا تو ہی ماوا ہے ہمارا، ایک تیرے سوا کون سہارا ہے ہمارا۔ کفار کو سرکار دو عالم نے کہا تھا، گر عزا ہے تمہارا تو اللہ ہے ہمارا، تم غیر کے آگے نہ کبھی سر کو جھکانا، توحید پرستو یہی تمغہ ہے تمہارا، اس خالق کونین سے یارانہ ہے ہمارا، مشکل میں مسلمہ فقط اللہ کو پکارے، قرآن کی روح سے یہ عقیدہ ہے ہمارا، اور ہم حسن پیمبر پر فدا جان و دل سے، جس رستے پہ صحابہ تھے وہی رستہ ہے ہمارا، جس رستے پہ صحابہ تھے وہی رستہ ہے ہمارا۔ اور میں اکثر جہاں جاتا ہوں لوگ اس کلام کی فرمائش کرتے ہیں، آپ حضرات کی نظر کر رہا ہوں کہ زباں پہ جب نام پروردگار آئے گا، بے قراری سے دل کو قرار آئے گا، خلد میں بھی ملے گی اسی کو جگہ، بندگی میں جو اس کی گزار آئے گا، جب بھی ایمان کے پھول مرجھائیں گے، ذکر رب سے ان پہ نکھار آئے گا، اس نے پیدا کیا اس کے بندے ہیں ہم، بس اسی پر ہمیں اعتبار آئے گا، جو پکارے گا رب کو مدد کے لیے، ہر سمندر سے ہو کر وہ پار آئے گا، ہم کسے اپنا غم بانٹنے جائیں گے، بن کے اپنا وہی غم گسار آئے گا، بڑھتا جائے گا جو اپنے رب کی طرف، عاقبت کو وہ اپنی سمار آئے گا، اور تو سفر میں بھی کر ذکر اللہ کا، ابر سر پر تیرے سایہ دار آئے گا، حشر میں رب جو دے گا صدا قاضی، حمد پڑھتا ہوا خاکسار آئے گا، حشر میں رب جو دے گا صدا قاضی، حمد پڑھتا ہوا خاکسار آئے گا۔ لوگوں ہمارا عقیدہ کیا ہے، ہمارا نظریہ کیا ہے، ہمارا موقف کیا ہے؟ میں نے آیت کریمہ تلاوت کی ہے کہ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے انسان کو بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں، میں نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، اتنی نعمتیں عطا کی ہیں کہ اس کا شمار انسان نہیں کر سکتا۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں تمام نعمتوں میں سے 3 اعلیٰ نعمتیں، کتنی نعمتیں؟ 3 اعلیٰ نعمتیں۔ پہلی نعمت اللہ نے انسان بنایا، دوسری نعمت اللہ نے صاحب ایمان بنایا، تیسری بڑی نعمت اللہ نے ہمیں حضور کا امتی بنایا۔ پہلی نعمت کی طرف آئیے، انسان بنایا، انسان کو اشرف بنایا، تمام مخلوقات سے اعلیٰ بنایا، تمام مخلوقات سے پیارا بنایا، بلکہ یوں کہتا ہوں تمام مخلوقات کا سردار بنایا۔ اب سوال یہ ہے پاتھڑ والوں میرے عزیز دوستو، سوال یہ ہے کہ انسان اعلیٰ کیوں ہے؟ انسان اعلیٰ کیوں ہے؟ ہدایت کی 2 قسمیں ہوا کرتی ہیں، کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ سارے بولو کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہدایت جبری ہدایت، دوسری ہدایت اختیاری ہدایت۔ انسان کے علاوہ تمام مخلوقات کے پاس جبری ہدایت ہے، صرف انسان کے پاس اختیاری ہدایت ہے۔
چرند پرند نباتات جمادات ارضیات فلکیات سورج چاند ستارے جانور فرشتے جتنی بھی مخلوقات ہیں ان تمام کو اللہ نے کس ہدایت سے نوازا ہے؟ جبری ہدایت سے نوازا ہے۔ میں اکثر مثال عرض کیا کرتا ہوں کہ کسی گھاس کھانے والے جانور کے سامنے گوشت رکھ دو گے تو وہ نہیں کھائے گا۔ کسی گوشت کھانے والے جانور کے سامنے اگر گھاس رکھ دو گے تو وہ نہیں کھائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اس کی فطرت میں یہ چیز رکھ دی ہے، وہ اسی پہ قائم ہے۔ سورج اپنے وقت پہ نکلتا ہے، اپنے وقت پہ غروب ہو جاتا ہے۔ کبھی یوں ہوا کہ سورج رات 12 بجے نکل رہا ہو؟ جی نہیں ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اس کی فطرت میں یہ چیز رکھ دی ہے۔ لوگ کہا کرتے ہیں کہ فرشتے اعلیٰ ہیں انسانوں سے، کہا کرتے ہیں نا جی، لیکن حقیقت یہ نہیں ہے۔ انسان اعلیٰ ہے، اگر انسان بنے تو فرشتے اعلیٰ نہیں انسان سے۔ لوگ کہتے ہیں وہ گناہ نہیں کرتے، ارے انہوں نے گناہ کرنا کیا ہے؟ اللہ نے ان میں گناہ کی صلاحیت ہی نہیں رکھی۔ انہوں نے شرک کیا کرنا ہے؟ انہوں نے بدعات میں کیا الجھنا ہے؟ اللہ نے ان کی فطرت میں یہ صلاحیت نہیں رکھی ہے۔ اللہ نے ایک انسان کو اختیاری ہدایت سے نوازا ہے۔ اب گناہ کرنے کی صلاحیت ہے پھر گناہ سے بچتا ہے، شرک کرنے کی صلاحیت ہے پھر شرک سے بچتا ہے، جھوٹ بولنے کی صلاحیت ہے پھر جھوٹ بولنے سے بچتا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں اب انسان وہی کہلائے گا جو شرک سے پاک ہو کر، بدعات سے پاک ہو کر، رسومات سے پاک ہو کر، جھوٹ سے پاک ہو کر، ان تمام گندگیوں سے پاک ہو کر اپنا ماتھا میرے آگے سجدہ ریز کر دے گا۔ اپنا ماتھا میرے آگے سجدہ ریز کر دے گا۔ اللہ فرماتے ہیں میں تجھے پالنے والا ہوں۔ آج تو کہے کہ آج رب سنتا نہیں، اللہ فرماتے ہیں میں تو تیری ہر وقت سن رہا ہوں۔ اس وقت پہ نظر دوڑا جب تو ماں کے پیٹ میں تھا، ادھر تیری کون سنتا تھا؟ ادھر تیری کون سنتا تھا؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً وَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً وَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا وَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں تو کچھ بھی نہیں تھا، مٹی تھا، مٹی سے میں نے اٹھایا، نطفہ بنایا، نطفے کا لوچڑا بنایا، لوچڑے کی ہڈی بنائی، ہڈی پہ گوشت چڑھایا، پھر تجھے اتنا پیارا بنایا، اتنا خوبصورت بنایا، ساری کائنات کن کہہ کے بنائی۔ کن کہا زمین بن گئی، کن کہا آسمان بن گیا، کن کہا شجر و حجر بن گئے، بر و بحر بن گئے، نباتات بن گئے، جمادات بن گئے، ارضیات بن گئے، فلکیات بن گئے، لیکن تجھے میں نے کن کہہ کے نہیں بنایا۔ خلقتہ بیدی، تجھے میں نے ربوبیت والے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ میں نے تجھے اپنے ربوبیت والے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ دوسری بڑی نعمت اللہ فرماتے ہیں میں نے صاحب ایمان بنایا، صاحب ایمان بنایا۔ میں ایک واقعہ عرض کر کے انشاءاللہ موضوع کی طرف آ رہا ہوں۔ قارون حضرت موسیٰ کے زمانے کا امیر ترین آدمی تھا۔ اس کے پاس پیسہ اتنا تھا، مال اتنا تھا، جائیداد اتنی تھی، سونا چاندی اتنا تھا کہ اس کے خزانوں کی چابیاں ایک طاقتور جماعت اٹھایا کرتی تھی، اتنا خزانہ تھا۔ اس کے دل میں یہ شوق پیدا ہوا کہ میرے پاس اتنا خزانہ ہے، کیوں نہ میں اپنے خزانے کی نمائش کروں۔ اس نے اعلان کر دیا فلاں ہفتہ، فلاں دن، فلاں وقت میرے خزانوں کی نمائش ہوگی، تمام لوگ دیکھنے کے لیے آ جائیں۔ مقررہ دن پہ دیندار بھی دیکھنے کے لیے آ گئے، دنیا دار بھی دیکھنے کے لیے آ گئے۔ جب دنیا داروں نے قارون کے خزانے کو دیکھا تو دل میں شوق پیدا ہوا اور کہنے لگے قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون۔ جو دولت قارون کے پاس ہے،
یہ آج ہمارے پاس ہوتی ہم بھی عیش و عشرت کرتے، لیکن پھاتڑ والوں وہاں پہ جو دنیا دار نہیں، جو دیندار لوگ تھے، ان کی زبان پہ کیا جملہ تھا؟ ان کی زبان پہ کیا جملہ تھا؟ وَيْلُكُمْ ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا۔ یہ دولت کچھ دولت نہیں، قارون کی دولت کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے پاس تو ایسی ایمان کی دولت موجود ہے۔ یہ قارون کی دولت کیا، ساری کائنات کی دولتیں اکٹھی ہو جائیں پھر بھی ایمان والی دولت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ پھر ہوا کیا؟ اللہ نے قارون کو اس کے خزانوں سمیت زمین میں دھنسا دیا، اس لیے کہ مسلمانوں کو للکارتا تھا، مسلمانوں کہاں ہے آپ کا رب؟ یہ جتنا خزانہ ہے یہ میرا ہے، آپ کے رب نے مجھے نہیں دیا ہے، آپ کا رب کہاں ہے؟ میرے پاس پیسہ اتنا ہے، میرے پاس مال اتنا ہے، میرے پاس روپے پیسہ اتنا ہے، میں زمین سے آسمان کی بلندیوں تک ایک سیڑھی تیار کرتا ہوں اور چل کے جاتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ آپ کا رب کہاں ہے۔ اس وجہ سے، اس کے تکبر کی وجہ سے اللہ نے اس کے مال پیسے سمیت اسے زمین میں دھنسا دیا۔ اور دوستو، ایمان بنیاد ہے اسلام کی، ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تیسری بڑی نعمت، اللہ نے ہمیں حضور کا امتی بنایا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تمام قوموں اور تمام امتوں سے بہتر میرے حضور کی امت ہے، اور ہمارے لیے تو فخر کی بات ہے، ہم ابھی پیدا نہیں ہوئے تو ہمارے لیے ہمارے آقا نے دعائیں مانگی ہیں، کھڑے ہو کے مانگی ہیں، اور کیا فرماتے تھے؟ اللہم اغفر لی امتی، اے اللہ میری امت کو بخش دے۔ اب اس امت کی ذمہ داری کیا ہے؟ اس امت کی ذمہ داری دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری ہے۔ اسی چیز کا پیغام پیارے آقا نے آ کے دیا ہے، تو میں پھر اپنے ذوق میں کیوں نہ کہوں، نرالا ہو نہیں سکتا، مثالی ہو نہیں سکتا، میرے سرکار جیسا کوئی عالی ہو نہیں سکتا۔ زمانے میں ہزاروں ہیں حسین و خوب رو، لیکن کوئی چہرہ محمد سا جمالی ہو نہیں سکتا۔ چلے مکے میں لیکن چاپ جنت میں سنائی دے، غلاموں میں کوئی مثل بلالی ہو نہیں سکتا۔ گوارا ہی نہیں آقا و مولا کو کسی صورت کہ دوزخ میں جلیں ان کے موالی ہو نہیں سکتا۔ اثر رکھتی ہے اب بھی الفت محبوب سبحانی، یہ مت سمجھو کہ اب کوئی غزالی ہو نہیں سکتا۔ جو آقا کی سیرت کو سنت کا دامن تھام لے، کبھی ایمان سے وہ شخص خالی ہو نہیں سکتا۔ جو آقا کی سیرت و سنت کا دامن تھام لے، کبھی ایمان سے وہ شخص خالی ہو نہیں سکتا۔ لوگوں، اللہ نے میرے آقا کو اتنا اعلیٰ بنایا، اتنا پیارا بنایا ہے، اتنا حسین بنایا ہے، تو میں پھر اپنے ذوق میں کیوں نہ کہوں، تو جہانوں کے سردار ہیں مصطفیٰ، اپنے مولا کا شاکار ہیں مصطفیٰ، آل سنت سے ازلی محبت انہیں، آل بدعت سے بیزار ہیں مصطفیٰ، اپنی امت کے حق میں خدا کے حضور مغفرت کے طلبگار ہیں مصطفیٰ، ان کا کونین میں کوئی ثانی نہیں، بالجکی شاہ ابرار ہیں مصطفیٰ، ہیں بشیر و نذیر و سراج منیر، سارے نبیوں کے سردار ہیں مصطفیٰ، روز محشر جی ہوں گی صدائیں بلند، اس طرف بھی گناہگار ہیں مصطفیٰ، سب صحابہ نجوم ہدایت بنے، اللہ اللہ کے حق چار ہیں مصطفیٰ، اللہ اللہ کے حق چار ہیں مصطفیٰ، تاج ختم نبوت میرا مصطفیٰ، قدسیوں کی طبیعت میرا مصطفیٰ، قدسیوں کی شریعت میرا مصطفیٰ، انبیاء کی جمعیت میرا مصطفیٰ، تاج لولا کے لب ہے میرا مصطفیٰ، عظمتوں کا علم ہے میرا مصطفیٰ، قربتوں کا بھرم ہے میرا مصطفیٰ، راز لوح قلم ہے میرا مصطفیٰ، عظمتوں کا حوالہ میرا مصطفیٰ، رحمتوں کی حمالہ میرا مصطفیٰ، سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ میرا مصطفیٰ، جس کو رب نے ہے پالا میرا مصطفیٰ، جس کو رب نے ہے پالا میرا مصطفیٰ، جان جانے وفا ہے میرا مصطفیٰ، روح ارض و سما ہے میرا مصطفیٰ، حاکمیت آدم میرا مصطفیٰ، کاملیت آدم میرا مصطفیٰ، افضلیت آدم میرا مصطفیٰ، شم غار ہیرا ہے میرا مصطفیٰ، واضح لکھا ہوا ہے یہ قرآن میں، نہ تخیل نہ تصور نہ دیوان میں، آدم و نوح ابراہیم عمران سے ان اللہ اصطفیٰ ہے میرا مصطفیٰ، نور پیغام وحدت
میرا مصطفیٰ روح تکوین خلقت میرا مصطفیٰ شیش کی عظمتیں ساری اپنی جگہ آگے دیکھو حکایت میرا مصطفیٰ نوح کی تبلیغ میں جن کا آیا ذکر ہود و صالح کی چاہت میرا مصطفیٰ راز رازوں میں تھے وہ خضر کے اگر اور عمل کی وضاحت میرا مصطفیٰ نوریوں سے نہیں ناریوں سے نہیں نہ کسی اور رنگت میرا مصطفیٰ پڑھ کے قرآن کی آیتیں دیکھ لو اے بشر کی وہ صورت میرا مصطفیٰ تاجدار شریعت میرا مصطفیٰ شام صبح کی نصرت میرا مصطفیٰ پھول کلیوں کی نگت میرا مصطفیٰ بے سہاروں کی رغبت میرا مصطفیٰ شہنشاہوں کی ثروت میرا مصطفیٰ جن کا روزہ ہے جنت میرا مصطفیٰ۔ آپ خاموش ہیں، آپ کی خاموشی زیادہ ہے، پتہ نہیں کیوں ناراض بیٹھے ہیں۔ اچھا بعض علاقوں میں اگر میں جاتے رہتا ہوں مجھے تو اندازہ ہو چکا ہے، بعض جگہوں میں زیادہ اشعار سنے جاتے ہیں اور بعض جگہ ڈیمانڈ کی جاتی ہے کہ گفتگو کی جائے۔ آپ کا کیا ارادہ ہے جی؟ اور ماشاءاللہ آپ اس شاعرانہ انداز خطابت سے واقف ہوں گے۔ ملک پاکستان یا ملک سے باہر بھی یورپین ممالک میں، انڈین، کینیڈا، امریکہ، جہاں کہیں بھی آپ کو شاعرانہ انداز خطابت نظر آئے گی، وہ میرے ماموں جان خطیب یورپ و ایشیا حضرت علامہ قاضی مطیع اللہ سعیدی صاحب دامت فیوزہم، یہ سارا کریڈٹ انہیں جاتا ہے۔ پوری دنیا میں، صرف ملک نہیں کہہ رہا، اس لیے اگر واقف ہو تو ذرا کہہ دو سبحان اللہ۔ اللہ آپ کی ذوق کو سلامت رکھے۔ اللہ نے میرے آقا کو اتنا اعلیٰ بنایا، اتنا پیارا بنایا ہے، اتنا حسین بنایا ہے، اتنا لاریب بنایا ہے۔ عربی کی ایک مشہور لغت کی کتاب قاموس، اس میں صاحب قاموس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معنی کیا ہے۔ کہتے ہیں محمد الذی یحمد مرۃ بعد مرہ، محمد اس ذات کو کہتے ہیں کہ جس کی تعریف کرنے سے بھی تعریف کا حق ادا نہ ہو۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں، مصنف تصانیف لکھتے رہے، مقرر تقاریر کرتے رہے، شاعر اشعار لکھتے رہے، لیکن آخر میں کہنا پڑتا ہے لا یمکن الثناء کما کان حقہ، بلکہ عربی کا ایک اور شاعر پوری زندگی آقا کی مدحت میں شعر لکھتا ہے، اشعار لکھتا ہے، پوری زندگی آقا کی سیرت بیان کرتا ہے، لیکن جب اسے پتہ چلتا ہے کہ میں مرنے کے قریب ہوں، میری عمر ڈھل چکی ہے، میں مرنے کے قریب جا رہا ہوں، تو اپنا قلم توڑ کے ٹیبل پہ رکھ کے آقا کو تصور کی دنیا میں لا کے کہتا ہے آقا تھکی ہے فکر رسا، مدہ باقی ہے، قلم ہے آب لبا، مدہ باقی ہے، ورق تمام ہوا، مدہ باقی ہے، تمام عمر لکھا، مدہ باقی ہے، زندگی بیت گئی، مدہ باقی ہے، زندگی گزر گئی پھر بھی مدہ باقی ہے۔ اس آقا کی شان کے متعلق میں اپنے پاس سے کچھ کہوں، کسی مصنف، کسی محدث کی کتاب کا حوالہ پیش کیا جائے، بلکہ یہ زیادہ مناسب ہوگا، یہ زیادہ اچھا ہوگا۔ اس رحمت للعالمین کی شان اس رب العالمین سے پوچھی جائے جس نے اپنے محبوب کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، جس نے اپنے محبوب کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ ام المومنین صدیقہ کائنات اماں عائشہ سے کسی سائل نے سوال کی، اماں جان بتائیے حضور کا اخلاق کیا ہے، حضور کی غمی کیا ہے، حضور کی خوشی کیا ہے، حضور کی معاشرت کیا ہے، حضور کی معیشت کیا ہے، حضور کی تجارت کیا ہے، حضور کا لین دین کیا ہے، حضور کے معاملات کیا ہیں، حضور کا اٹھنا کیا ہے، بیٹھنا کیا ہے، چلنا کیا ہے، کھانا کیا ہے، پینا کیا ہے، اوڑھنا کیا ہے، غمی کیا ہے، خوشی کیا ہے، معاشرت کیا ہے، معیشت کیا ہے، تجارت کیا ہے، لین دین کیا ہے، میرے آقا کا گھر کیا ہے، میرے آقا کے یار کیا ہیں۔ اماں فرماتی ہیں اوے سائل تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ اماں جان قرآن پڑھتا ہوں، میں نے قرآن کا نہیں پوچھا، مصطفیٰ کا پوچھا ہے۔ اماں فرماتی ہیں اوے سائل قرآن پڑھتا جا، کان خلقہ القرآن، قرآن کے 30 پارے، 114 سورتیں، 6000 سے زائد آیات میرے محمد کی سیرت ہی تو ہیں۔
6,000 سے زائد آیات میرے محمد کی سیرت ہی تو ہیں، سارے کا سارا قرآن میرے نبی کی سیرت ہے۔ یوں تو قرآن نے سب نبیوں کا تذکرہ کیا، لیکن سب سے اعلیٰ سب سے پیارا تذکرہ قرآن نے آمنہ کے لال کا کیا۔ اور اللہ نے ہر نبی کو ایک قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، ہم نے نوح کو ایک قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، قوم عاد کی طرف ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، قوم سمود کی طرف صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، قوم مدین کی طرف شعیب علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ بنی اسرائیل کی طرف موسیٰ اور عیسیٰ کو نبی بنا کر بھیجا۔ ہر نبی کی نبوت برادری کے لیے، ہر نبی کی نبوت قوم کے لیے، ہر نبی کی نبوت محدود علاقے کے لیے، محدود ایریے کے لیے۔ لیکن جب آقا کی باری آئی ہے، آقا نے آ کر یہ نہیں کہا اے مکہ والو، اے عرب والو، اے عجم والو، اے بستی والو، اے جدہ والو، بلکہ آ کر اعلان کیا انی رسول اللہ الیکم جمیعا، ساری کائنات کے لیے نبی بن کے آئے، ساری کائنات کے لیے آقا نبی بن کے آئے ہیں۔ اتنا اعلیٰ مقام اللہ نے آقا کو عطا کیا ہے، ذرا کہہ دو سبحان اللہ۔ اتنا اعلیٰ مقام اللہ نے آقا کو عطا کیا ہے۔ آج ہم کون ہوتے ہیں آقا کی سیرت بیان کرنے والے، جس کی شان خود رب کا قرآن بیان کر رہا ہے۔ آپ قرآن سے پوچھئے قرآن آقا کا نام بتا تو قرآن کہتا ہے محمد الرسول اللہ۔ قرآن آقا کا کام بتا تو قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ۔ آپ قرآن سے پوچھئے قرآن نبی کی صفتیں بتا تو قرآن کہتا ہے یا ایھا النبی اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاہِدًا مُبَشِّرًا نَذِیرًا دَاعِیًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِیرًا۔ اتنا اعلیٰ مقام۔ آپ قرآن سے پوچھئے قرآن نبی کا چہرہ بتا، قرآن کہتا ہے وَالضُّحَىٰ، قرآن نبی کی زلفیں بتا، قرآن کہتا ہے وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، قرآن آقا کی آنکھ بتا تو قرآن کہتا ہے مَا زَاغَ الْبَصَرُ، قرآن نبی کے دانت بتا تو قرآن کہتا ہے یاسین، قرآن نبی کے ہاتھ بتا تو قرآن کہتا ہے مَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ۔ آپ قرآن سے پوچھئے قرآن نبی کا شعر بتا تو قرآن کہتا ہے لا اقسم بہذا البلد۔ آپ قرآن سے پوچھئے قرآن نبی کی یتیمی بتا تو قرآن کہتا ہے الم ججد کا یتیمن فآویٰ۔ آپ قرآن سے پوچھئے قرآن نبی کے یار بتا تو قرآن کہتا ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ آپ قرآن سے پوچھئے قرآن نبی کی بیویاں بتا، بیٹیاں بتا تو قرآن کہتا ہے کل ازواجک و بناتک۔ آپ قرآن سے پوچھئے قرآن نبی کا قبلہ بتا تو قرآن کہتا ہے قد نری تقلب وجہک فی السماء۔ آپ قرآن سے پوچھئے قرآن نبی کا اخلاق بتا تو قرآن کہتا ہے انک لعلی خلق عظیم۔ ارے آپ قرآن سے پوچھئے قرآن آقا کی رحمت بتا تو قرآن کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ ارے آپ قرآن سے پوچھئے قرآن آقا کی نعمت بتا تو قرآن دعائیاں دیتا ہے انا آتیناک الکوثر، انا آتیناک الکوثر۔ لیکن میرے عزیز دوستو یہ باتیں تو ہیں آقا کے آنے کے بعد کی۔ قرآن آیا، آقا کی نعت ہے، لیکن دوستو آقا کے آنے سے پہلے کیا تھا؟ آقا کے آنے سے پہلے بے بسی کا عالم تھا۔ میں یوں کہا کرتا ہوں کہ علیحدہ علیحدہ قبائل کے رب تھے، تراشے ہوئے سبھی کے خدا تھے، کسی کو نہ تھی یاد توحید باری، پرستش تھی ہر سمت بتوں کی جاری، ہر ایک دل میں شیطان پل رہا تھا، جہاں کفر کی آگ میں جل رہا تھا، ہر آدمی جہالت میں جل رہا تھا، بشر الٹ پاؤں مگر چل رہا تھا۔ لیکن جب آقا آئے تو کیا ہوا؟ اچانک لگا ماند ہونے اندھیرا، ضیائے پر نور سے چمک اٹھا سویرا، زمانے میں وہ انقلاب آ گیا ہے، قوت کا پھر آفتاب آ گیا ہے، رسالت کی گونجیں گے ہر سمت ترانے، بتوں کی پرستش بنے گی فسانے، رہیں گے نہ انسان حق سے بگانے، بدلتے رہیں گے ہزاروں زمانے، مگر اب عبادت خدائی کی ہوگی، نبوت صدا مصطفی کی ہوگی،
مگر اب عبادت خدائی کی ہوگی، نبوت صدا مصطفیٰ کی ہوگی۔ کون آیا؟ وہ جہالت کی ظلمت مٹا دینے والا، وہ ایمان کی شمعیں جلا دینے والا، وہ ظلم و جبر کو مٹا دینے والا، شرافت کے دریا بہا دینے والا، وہ مردہ دلوں کو جلا دینے والا، وہ سارا میں گلشن کھلا دینے والا، وہ بیگانے اپنے بنا دینے والا۔ کون آیا؟ نبوت کا در یتیم آ گیا ہے، یہ اللہ کا لطف عمیم آ گیا ہے، خدا کا رسول کریم آ گیا ہے، یہ انسان کو کرنے عظیم آ گیا ہے، یہ سورج دلوں کو ضیا دینے والا، یہ ایمان کی شمعیں جلا دینے والا، یہ باطل کی ہیبت مٹا دینے والا، یہ قطرے کو دریا بنا دینے والا، یہ ہر زخم کھا کر دعا دینے والا، یہ سوئی ہوں کو جگا دینے والا، مریضوں کو آب شفا دینے والا، یہ تعلیم و علم و حیا دینے والا، یہ تعلیم و صبر و رضا دینے والا، یہ تعلیم وجود و سخا دینے والا، یہ پتھروں کو کلمہ پڑھا دینے والا، مدینے کو جنت بنا دینے والا، یہ پتھروں کو کلمہ مدینے کو جنت بنا دینے والا۔ اتنا اعلیٰ مقام ہے پیارے آقا کا، اللہ نے آقا کو اتنا اعلیٰ بنایا ہے، تو میں پھر کیوں نہ کہوں ملے جس سے قلب کو روشنی، وہ چراغ مدح رسول ہے، نہیں جس میں یاد حضور کی وہ تمام عمر فضول ہے۔ تجھے دل میں جس نے بسا لیا، تجھے جس نے اپنا بنا لیا، یہ جہاں اس کی نگاہ میں فقط ایک سراب ہے، دھول ہے، جو تیرا ہوا وہ میرا ہوا، جو تیرا نہیں وہ میرا نہیں۔ یہ کلام حق کا ہے فیصلہ، یہ خدا کا واضح اصول ہے، تیری رفعتیں کروں کیا بیان، تیرے معترف سب انس و جہاں، تیرا تذکرہ ہے جہاں جہاں، وہاں رحمتوں کا نزول ہے۔ کبھی اس کا رنگ نہ اڑ سکا، کبھی اس کی خوشبو نہ کم ہوئی، میری شاعری کی جبین پر جو آپ کی نعت کا پھول ہے، اسے تخت و تاج سے کیا غرض، اسے مال و زر سے حکام کیا، جو پڑا ہے طیبہ کی خاک پر، جو گدائے کوئے رسول ہے، وہ شمع محفل کن فکاں، وہی دو جہانوں کا نور ہے، جہاں کوئی آس نہ جا سکی وہاں ان کے قدموں کی دھول ہے، جہاں کوئی آس نہ جا سکی وہاں ان کے قدموں کی دھول ہے۔ اللہ نے میرے آقا کو اتنا اعلیٰ بنایا، اتنا خوبصورت بنایا ہے، اتنا حسین بنایا ہے، اتنا پیارا بنایا ہے، تو یوں کہتا ہوں کہ کیا ہے حور و ملک، کیا ہے حور و ملک، کیا ہے جن و بشر، جس نے دیکھا اسے بے خودی ہو گئی۔ اگر یہ جملہ میں بازوق سامعین کے سامنے میں نے کئی دفعہ عرض کیا تو مجھے الحمدللہ بڑی محبتیں ملی ہیں، ذرا کہہ دو سبحان اللہ۔ کیا ہے حور و ملک، کیا ہے حور و ملک، کیا ہے جن و بشر، جس نے دیکھا اسے بے خودی ہو گئی۔ ان کی جلووں کی تابش کروں کیا بیاں، کہ رزق قربان خود چاندنی ہو گئی۔ آسمان جھک گیا، آسمان جھک گیا، لامکان جھک گیا، محمد وہ عربی حسین آ گیا، دونوں عالم چمکنے دھمکنے لگے، لامکان کا زمین پہ مکین آ گیا۔ حور و علمہ ہے مکہ میں آئے ہوئے، حور و علمہ ہے مکہ میں آئے ہوئے، سر پہ کوثر کے مٹکے اٹھائے ہوئے، نور میں سارے عالم کو ڈھالا گیا، نور میں سارے عالم کو ڈھالا گیا، ہر مکان ہر زمان کو اجالا گیا، دونوں عالم کی قسمت سنواری گئی، آج جنت زمین پہ اتاری گئی، دونوں عالم کی قسمت سواری گئی، آج جنت زمین پہ اتاری گئی۔ پھول کھلنے لگے، پھول کھلنے لگے، پھول کھلنے لگے، پھول کھلنے لگے، کھل اٹھی ہر کلی، رش کی جنت بنی آمنہ کی گلی، چاند بھی جس کے چہرے کا حالہ ہوا، چاند بھی جس کے چہرے کا حالہ ہوا، آج پیدا وہی کملی والا ہوا، غم کے ماروں کو غم سے رہائی ملی، آمنہ کو خدا کی خدائی ملی، جس کی نعتیں سناتے رہے انبیاء، جس کی باتیں سناتے رہے انبیاء، جس کا ذکر کرتے رہے انبیاء، وہ خدا کا حسین انتخاب آ گیا، انتخاب آ گیا، لاجواب آ گیا، انتخاب آ گیا، لاجواب آ گیا۔ اتنا اعلیٰ مقام پیارے آقا کا، اتنی اعلیٰ شان میرے آقا کی ہے دوستو۔ قرآن ہر لہجہ آقا کی شان بیان کرتا ہے، اور آپ علماء سے سنتے ہیں کہ قرآن نبی کا معجزہ ہے، قرآن نبی کا، سارے بولو قرآن نبی کا معجزہ ہے۔ لیکن کبھی غور کیا آپ نے کہ قرآن کا معجزہ کیا ہے؟ قرآن تو میرے نبی کا معجزہ ہے نا دوستو، لیکن قرآن کا معجزہ کیا ہے؟ قرآن کا معجزہ یہ ہے کہ قرآن پڑھ کے وہ سنا رہا ہے جو کسی مکتب میں نہیں گیا، کسی سکول میں نہیں گیا،
کسی مدرسے میں نہیں گیا، 40 سال تک قلم اور کاغذ ہاتھ میں نہیں لیا، اور زبان سے ایسا کلام جاری ہو رہا ہے، اور کن کے سامنے ہو رہا ہے؟ بڑے بڑے خطیبوں کے سامنے، بڑے بڑے شاعروں کے سامنے۔ ان جب بڑے بڑے خطیبوں نے، ان بڑے بڑے شاعروں نے آقا کا کلام قرآن سنا تو کہنے لگے نعوذ باللہ اپنے پاس سے کھڑتا ہے، اپنے پاس سے گڑتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اچھا اگر میرا محبوب اپنے پاس سے کھڑتا ہے نا تو تم بھی میرے محبوب کے مقابلے میں کوئی ایک صورت لے آؤ۔ پھر رب بھی جلال میں آیا، اللہ فرماتے ہیں ایک صورت لانا تو درکنار، میرے محمود عربی کے اس قرآن کے مقابلے میں ایک لفظ بھی نہیں لے کے آ سکتے۔ اور قرآن صرف کتاب ہدایت نہیں ہے دوستو، قرآن صرف کتاب ہدایت نہیں ہے، قرآن کتاب انقلاب بھی ہے۔ انقلاب برپا کیا قرآن نے، اور کیسا انقلاب برپا کیا؟ آج تو ہم اسے ہدایت بھی نہیں سمجھتے، صرف ثواب کا نسخہ سمجھ کے پڑھتے ہیں، لیکن یہ حقیقت نہیں ہے دوستو۔ آج ہم کیوں پریشان ہیں؟ آج ہر بندہ پریشان ہے، بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایمان نہیں ہے۔ ایمان سب کہیں گے ایمان سب کے پاس ہے، صرف ایمان کسی کام کا نہیں، صرف ایمان کسی کام کا۔ پوچھیے علماء سے، اگر آپ کے پاس میرے پاس صرف ایمان ہے، تیرا میرا ایمان کسی کام کا نہیں، تیری میری منت کسی کام کی نہیں، تیری میری منوتی کسی کام کی نہیں، اس وقت تک جب تک ایمان میں غیرت ایمانی کا جذبہ نہیں ہوگا۔ غیرت ایمانی کا جذبہ ہے تو ایمان کام کا ہے، اور غیرت ایمانی کا جذبہ صدیق نے کر کے دکھایا ہے۔ صدیق کے دیوانے ذرا کہہ دیں سبحان اللہ، منتیں نہ کرواؤ ذرا کہہ دو سبحان اللہ۔ صدیق نے کر کے دکھایا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے والد حضرت ابو قحافہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو کسی مجلس میں، کسی محفل میں آقا علیہ السلام کی گستاخی کی تو حضرت ابوبکر صدیق برداشت نہیں کر سکے کہ میرے آقا کی آپ نے گستاخی کی ہے، اپنے باپ کے چہرے پہ تھپڑ مارا۔ آقا کو پتہ چلا، آقا سخت رنجیدہ ہوئے، ابوبکر تجھے یہ نہیں چاہیے تھا، وہ تیرا باپ تھا، تو نے باپ کے چہرے پہ تھپڑ کیوں مارا ہے؟ صدیق کہتے ہیں آقا جی سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں، آپ کی توہین برداشت نہیں کر سکتا۔ سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں، ہر ظلم برداشت ہے، لیکن آپ کی توہین برداشت نہیں ہے۔ میں یہ حقیقت کہہ رہا ہوں، یہ جملہ جو آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اگر چپ رہو گے تو یقین جانو میں مائک چھوڑ دوں گا، اس لیے کہ ہمارا ایمان ہے۔ اب جو عرض کرنے چلا ہوں میں دیکھتا ہوں کہ میرا یہ جملہ کون کون سمجھتا ہے۔ تو نے اپنے باپ کے چہرے پر تھپڑ کیوں مارا؟ وہ تیرا باپ تھا۔ یا رسول اللہ سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں، آپ کی توہین برداشت نہیں کر سکتا۔ جب وہ وقت آ گیا، جب حضرت ابو قحافہ کو ہوش آ گیا تو حضرت ابوبکر صدیق اپنے والد کو لے کے جا رہے ہیں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ جب پیارے آقا دیکھتے ہیں کہ ابوبکر اپنے والد کو لے کے آ رہا ہے، کیوں؟ کلمہ پڑھانے کے لیے۔ اب ہوش آ گیا ابو قحافہ کو، اب پتہ چل گیا ہے کہ اسلام والا کون ہے اور صرف باتیں کرنے والے کون ہیں۔ جب پتہ چل گیا حضرت ابو قحافہ کو تو حضرت ابوبکر صدیق اپنے والد کو لے کے جا رہے ہیں۔ پیارے آقا اندر تشریف فرما تھے، دیکھا ابوبکر اپنے باپ کو لے کے آ رہا ہے، آواز دی ابوبکر لبیک یا رسول اللہ۔ فرمایا دیکھ نہیں رہا، تیرا باپ صحیح طرح سے سن نہیں سکتا، صحیح طرح سے دیکھ نہیں سکتا، سننے کی سکت ختم ہو گئی، بینائی ختم ہو گئی، پلکیں رخساروں پہ گر گئی۔ تو مجھے بتاتا میں محمد آ کے تیرے باپ کو کلمہ پڑھاتا۔ ابوبکر صدیق کہتے ہیں آقا جی کیا کروں، مجبوری ہے، جو ہوتا ہے عاشق وہ جاتا ہے در پہ، نبی کو وہ در پہ بلاتا نہیں۔ جو ہوتا ہے عاشق وہ جاتا ہے در پہ، نبی کو وہ در پہ بلاتا نہیں ہے۔ لوگوں ہم تنقید والے نہیں ہیں، ہم جوڑنے والے ہیں۔ ہمارا ایمان یہ ہے، ہمارا نظریہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ مصطفیٰ کی ختم نبوت اور رسالت کا اقرار کیا جائے، تمام صحابہ کا اقرار کیا جائے، تمام اہل بیت کا اقرار کیا جائے، اور یہی سبق ہمیں آقا نے دیا ہے،
یہی سبق ہمیں آقا نے دیا ہے، اور یہ چلتے چلتے سبق صحابہ تک پہنچا، پھر ہم تک پہنچا ہے۔ اور میں صحابہ کے بارے یوں کہتا ہوں کہ میں جب بھی صحابہ کا مقام لکھوں گا، ابو بکر کو میں صحابہ کا امام لکھوں گا، کل اصحاب و نبی پہ جانثار ہیں، میں اس عمر کو عمر ذی شان لکھوں گا۔ لکھوں کوئی کتاب جود و سخا کے عنوان پر تو میں سرے ورق سخی عثمان لکھوں گا۔ مقتل میں سویا جو بے خطر ہجرت کی رات، میں اس علی کو حیدر کرار لکھوں گا۔ مثل مصطفیٰ تھا رخ زیبا جس کا، میں اس حسن کو حسن ذی شان لکھوں گا۔ وہی پوری کی پوری لکھے جو آقا کے فرمان پر، میں اس معاویہ کو کاتب قرآن لکھوں گا۔ ہو جب بھی تذکرہ میرا کسی کتاب کے عنوان پر تو میں سرے ورق خود کو صحابہ کا غلام لکھوں گا، تو میں سرے ورق خود کو صحابہ کا غلام لکھوں گا۔ کون صحابہ؟ کون صحابہ؟ نبی پرتی قربان جانے صحابہ تھا، عشق نبوت پہچانے صحابہ، خدا سے انہیں یہ بشارت ملی تھی کہ خلد بری ہے مکان صحابہ، تھی رشک ملائک عبادات ان کی، پہاڑوں کو چیرے فغان صحابہ، صداقت پہ ان کی ہے قرآن شاہد، ہے کتنی مصفہ زبان صحابہ، چمکتی تھی شمس و قمر بن کے ہر سو، نماز صحابہ اذان صحابہ، صحابہ کے در سے ملا دین ہم کو، ہے کتنا ہم آستان صحابہ، رولاتی دشاؤں کو تقریر ان کی، مؤثر ہے کتنا بیان صحابہ، بتاتی ہے قرآن کی آیات ہم کو کہ خالق ہے خود پاسبان صحابہ، سلام عقیدت ہو ایسے لبوں پر رہیں جو صدا ترجمان صحابہ۔ آپ کے لیے عرض کر رہا ہوں دعا یہ نکلتی ہے دل سے ہمیشہ، سلامت رہیں عاشقان صحابہ، سنت ان کو حاصل ہے رب کی رضا کی، مومنوں اتنی اعلیٰ ہے شان صحابہ، سنت ان کو حاصل ہے رب کی رضا کی، مومنوں اتنی اعلیٰ ہے شان صحابہ۔ اللہ نے صحابہ کو اتنا اعلیٰ بنایا ہے، قیامت کا دن ہوگا، اللہ کا دربار سجے گا، اللہ کے دربار میں امام اعظم امام ابو حنیفہ پیش ہوں گے، اللہ پوچھے گا کیا لائے ہو، کیا دین کی خدمت کر کے آئے ہو؟ تو امام اعظم امام ابو حنیفہ دین کی خدمت میں فقہ پیش کریں گے، امام مسلم آئیں گے مسلم شریف پیش کریں گے، امام بخاری آئیں گے بخاری شریف پیش کریں گے، مقرر آئیں گے تقاریر پیش کریں گے، قاری آئیں گے تلاوت پیش کریں گے۔ لیکن دوستو جب باری آئے گی صحابہ کی، جب باری آئے گی ابو بکر کی، عمر کی، عثمان کی، علی کی، معاویہ کی، حسن کی، حسین کی، اللہ پوچھے گا کیا لائے ہو؟ تو گج وج کے کہیں گے تیرے محبوب کے چہرے کی زیارت لائے ہیں، تیرے محبوب کے چہرے کی زیارت لائے ہیں۔ اور یہ زیارت والا عمل سوائے صحابہ کی کسی کو نہیں ملا۔ من رعانی او رعا من رعانی فقد حرم اللہ علیہ النار، پیارے آقا فرماتے ہیں جس نے مجھے دیکھا یا مجھے دیکھنے والے کو دیکھا اس پہ جہنم کی آگ حرام ہے۔ میرے آقا کے چہرے کو دیکھا، اور میرے آقا کا چہرہ تو وہ چہرہ ہے، عبداللہ بن سلام یہودیوں کا عالم ہے، یہودیوں کا عالم ہے، تورات کو جاننے والا ہے، اپنی پپی کے ساتھ چھت پہ کھڑا ہے، بیوی بھی ساتھ کھڑی ہے، پیارے آقا کی سواری پاس سے گزری، عبداللہ بن سلام کی نظر پڑی آقا کے چہرے پہ، اپنی پپی کو مخاطب ہو کے کہتا ہے پپی یہ چہرہ موسیٰ کے رب کی قسم کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ پپی کہنے لگی بیٹا ایک لمحے میں ہی پہچان لیا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ عبداللہ بن سلام کہتے ہیں جب میں نے ان کے چہرے کو دیکھا تو میرے سامنے تورات پڑی ہوئی اس کے ورق خود بخود کھلتے چلے گئے۔ اتنا مقام صحابہ کا، اتنا مقام پیارے آقا کا ہے۔ اور میں عرض کر رہا تھا دوستو کہ من رعانی او رعا من رعانی فقد حرم اللہ علیہ النار، پیارے آقا کا فرمان ہے جس نے مجھے دیکھا یا مجھے دیکھنے والے کو دیکھا اس پہ جہنم کی آگ حرام ہے۔ اور پھاتڑ کے غیور سنیو، ہمیں جس سے محبت ہو، محبت کا ایک سبب ہوتا ہے، قاری سے محبت ہے تلاوت اچھی کرتا ہے، مقرر سے محبت ہے تقاریر اچھے کرتا ہے، لیکن دوستو ہمیں صحابہ سے محبت اس لیے ہے کہ ہمیں حضور سے محبت ہے۔ اور من رعانی
اورا من رآنی فقد حرم اللہ علیہ النار من احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم. جس نے میرے صحابہ سے بغض رکھا اس نے میری وجہ سے بغض رکھا، جس نے میرے صحابہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. اتنا اعلیٰ مقام صحابہ کا. اور پھر صحابہ میں سے خلیفہ اول ابو بکر ہے. ذرا کون سبحان اللہ. صحابہ کے نام پہ بھی منتیں کرواؤ گے؟ آج یہ حالات نہیں ہیں. ادارہ جاگو. بنیاد ابو بکر ہے. صحابہ کی بنیاد ابو بکر ہے. کون ابو بکر؟ کون ابو بکر؟ کون ابو بکر؟ وفائے یار کو ہر دم نبھایا تم نے اے صدیق. نبی کے در کوئی مسکن بنایا تم نے اے صدیق. نہیں ممکن ہے اندازہ لگانا تیری طاقت کا. نبی کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا تم نے اے صدیق. دل صدیق تڑپا ہے نبی کی یاد میں ہر دم. جمال یار کو دل میں بسایا تم نے اے صدیق. یہ گھر یہ دولت دنیا ہی کیا ان کی الفت میں نبی کی ذات پہ خود کو لٹایا تم نے اے صدیق. نبی کی ذات پہ خود کو لٹایا تم نے اے صدیق. اور میں پنجابی میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ سارے یار نبی دے سونے، سارے یار نبی دے سونے تے کوئی نہیں چاراں ورگا. نہ دھرتی پیدا کیتا انہ جان ساراں ورگا. او کی شان صدیق دی پوچھنا ہے ایک یار ہزاراں ورگا. اتنا اعلیٰ مقام ابو بکر کا ہے. اور کون ابو بکر؟ ذرا کہو سبحان اللہ. کون ابو بکر؟ کون ابو بکر؟ جس نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا ابو بکر، جو سب سے پہلے صحابی کہلایا ابو بکر، جو سب سے پہلے مومن کہلایا ابو بکر، جس نے سب سے پہلے کعبے میں خطبہ دیا ابو بکر، جس نے سب سے پہلے 40,000 دینار آقا کے قدموں پہ رکھے ابو بکر، جس نے بلال کو آزاد کرایا ابو بکر، جس نے عامر بن مغیرہ کو آزاد کرایا ابو بکر. آقا جل کے رزق کے دروازے پہ گئے ہیں ابو بکر. آقا کو رزق نے اپنے کندھوں پہ اٹھایا ابو بکر. جو غار میں سب سے پہلے داخل ہوا ابو بکر، جس نے اپنی گود کا بستر بنایا حضور کو سلایا ابو بکر. جو غار میں سب سے پہلے باہر آیا ابو بکر. جو میں معبد کی جھونپڑی میں سب سے پہلے پہنچا ابو بکر، جس نے بکری کا دودھ دویا آقا کو پلایا ابو بکر. جو قباء کے مقام پہ سب سے پہلے پہنچا ابو بکر. قباء کے مقام پہ پہنچ کے جس نے آقا پر اپنی چادر کو تان دیا ابو بکر. جس نے لوگوں کی غلط فہمی کو دور کیا. خادم کون ہے؟ مخدوم کون ہے؟ ابو بکر. جس نے مسجد نبوی کی پہلی اینٹ رکھی ابو بکر. جس نے قباء کی پہلی اینٹ رکھی ابو بکر. جس نے ریاض الجنہ کا ٹکڑا خرید کر کے دیا ابو بکر. قرآن نے جسے ثانی اسنین کہا ابو بکر. قرآن نے جسے یقول لصاحبہ کہا ابو بکر. قرآن نے جسے والذی جاء بالصدق وصدق بہ کہا ابو بکر. جو بدر میں آقا کے ساتھ آیا ابو بکر. جو حنین میں آقا کے ساتھ آیا ابو بکر. جو تبوک میں آقا کے ساتھ آیا. ماشاءاللہ عالمی شہرت یافتہ نعت خوان فخر پاکستان حضرت مولانا مفتی سعید ارشد الحسینی صاحب دامت فیضہم تشریف لے آئے ہیں. میں بس آپ کے آخری 5 منٹ لے رہا ہوں کہ کون ابو بکر. توجہ ہے ذرا کون سبحان اللہ. کون ابو بکر؟ کون ابو بکر؟ جس نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا ابو بکر. جو سب سے پہلے صحابی کہلایا ابو بکر. جو سب سے پہلے مومن کہلایا ابو بکر. جس نے سب سے پہلے 40,000 دینار آقا کے قدموں پہ رکھے ابو بکر. جس نے بلال کو آزاد کرایا ابو بکر. جس نے عامر بن مغیرہ کو آزاد کرایا ابو بکر. آقا جل کے رزق کے دروازے پہ گئے ہیں ابو بکر. آقا کو جس نے اپنے کندھوں پہ اٹھایا ابو بکر. جو غار میں سب سے پہلے داخل ہوا ابو بکر. جس نے اپنی گود کا بستر بنایا حضور کو سلایا ابو بکر. جو غار میں سب سے پہلے باہر آیا ابو بکر. جو میں معبد کی جھونپڑی میں سب سے پہلے پہنچا ابو بکر. جس نے بکری کا دودھ دویا آقا کو پلایا ابو بکر. جو قباء کے مقام پہ سب سے پہلے پہنچا ابو بکر. قباء کے مقام پہ پہنچ کے جس نے آقا پر اپنی چادر کو تان دیا ابو بکر. جس نے لوگوں کی غلط فہمی کو دور کیا. خادم کون ہے؟ مخدوم کون ہے؟ ابو بکر. جس نے قباء کی پہلی اینٹ رکھی ابو بکر. جس نے مسجد نبوی کی پہلی اینٹ رکھی ابو بکر. جس نے ریاض الجنہ کا
کا ٹکڑا خرید کر کے دیا۔ ابو بکر قرآن نے جسے ثانی اثنین کہا، ابو بکر قرآن نے جسے یقول لصاحبہ کہا، ابو بکر قرآن نے جسے والذی جاء بالصدق وصدق بہ کہا، ابو بکر قرآن نے جسے اولئک هم الصادقون کہا، ابو بکر جو بدر میں آقا کے ساتھ آیا، ابو بکر جو حنین میں آقا کے ساتھ آیا، ابو بکر جو تبوک میں آقا کے ساتھ آیا، ابو بکر بدر کے میدان میں جس نے سجدے کی حالت میں حضور کو گلے لگایا، ابو بکر جس نے عثمان کو روانہ کرایا، ابو بکر جس نے صلح حدیبیہ کا مشورہ دیا، جس نے آقا کی زندگی میں مصلی پہ نمازیں پڑھائی ہیں، ابو بکر آقا کا فرمان ہے جنت کے 8 دروازے جسے اپنی طرف بلائیں گے ابو بکر ہے۔ اور میں شان حسین پہ 2 جملے عرض کر کے بات ختم کر رہا ہوں کہ کون حسین؟ آنکھوں کا نور، دل کی چاہت حسین ہے، اسلام کی شناخت اور غیرت حسین ہے۔ دنیا میں جتنے لوگ ہیں احترام کے قابل ان محترم نفوس میں شامل حسین ہے۔ زبان چوسی تھی جس نے محبوب کبریا کی، وہ خوش نصیب مرشد کامل حسین ہے۔ کافر مرے جو کرتا ہے نفرت حسین سے، ہمارا تو مذہب عقیدہ حسین ہے۔ حسین وہ جو موت کو حیران کر گیا، حسین وہ جو گھر برا ویران کر گیا، حسین حق ہے، حق کا اعلان کر گیا۔ زہرا کا نور عین ہے میرا حسین ہے، حیدر کے دل کا چین ہے میرا حسین ہے۔ پل پل تجھے سلام اے شاہ کربلا، خود لٹ گئے دین محمد بچا لیا۔ حیات باقی، ملاقات باقی، آخر دعوانا ان الحمدللہ رب